40 days آفٹر ڈلیوری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں عورت ناپاک ہوتی ہے. جی ناپاک شرعی اعتبار سے ناپاک ہے، کوئی حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا بسترا مجھے پکڑا دو، وہ کھڑکی میں سے نا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ہاں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ حالت حیض میں نبی علیہ السلام کی بیوی جب ہوتی تھی سیدہ عائشہ تو ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. لو ہاں اگے کیڑی گل رہ گئی. جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا، نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا، تو آپ مجھ سے گپ شپ کرنا شروع ہو گئے، گفتگو شروع ہو گئے. تو میں آہستہ سے کھسکا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے، حالانکہ جنبی تھے. یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے. اگر حقیقی نجاست ہو تو آپ بغیر وضو کے مسجد میں بیٹھ ہی نہ سکیں. نماز پڑھنے کے اعتبار سے بے وضو ہونا نجاست ہے، عام حالت میں نجاست نہیں ہے، اور وہ بھی حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست ہے، پیشاب ہے، منی ہے، پاخانہ ہے، یہ چیزیں حقیقتاً نجاست ہیں، جہاں لگی ہوں آپ نے دھونی ہے. لیکن جو شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے یا بغیر غسل کے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نجس نہیں ہے. البتہ شرعی پابندیوں کی وجہ سے اسے وہ حکم اتارنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا، نماز سے پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا. اتنی دیر غسل ڈیلے نہیں کر سکتے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، ویسے آپ ڈیلے کریں. نبی علیہ السلام نے کئی بار رات کو غسل فرض ہوا ہے تو آپ نے سحری میں جا کے غسل کیا. غسل جنابت ڈیلے کر سکتے ہیں، میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی. کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ایک بندہ فجر کے بعد سویا، اس پہ غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز سے پہلے جس وقت مرضی کر لے. یہ تو نہیں کہ جب فرض ہوا ہے تو فوراً ہی کرنا ہے. نبی علیہ السلام کئی بار اپنی بیویوں کے پاس جب جاتے تھے اس کے بعد آپ بغیر غسل کے سو جایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت اٹھ کے، صبح سے مراد آپ والی صبح نہیں، تہجد کے وقت میں اٹھ کے غسل کیا کرتے تھے. ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیثیں موجود ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض اوقات روزہ بھی رکھ لیا اس حال میں کہ آپ پہ غسل فرض تھا، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا. یعنی جنبی شخص روزہ بھی رکھ سکتا ہے. آپ ہوتے تو آپ کا مشورہ یہ ہوتا کہ جی پہلے غسل اتاریں پھر ساری کریں. نہیں، پھر تو ساری رہ گئی. تو حضور نے امت کو آسانی دی ہے کہ تسلی سے سحری کرو، غسل کہیں نہیں بھاگے جا رہا. سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، غسل کا وقت تو باقی ہے. جب تک آپ کے نماز کا وقت باقی ہے آپ تسلی سے کریں.